رہتی ہے کربلا۔ اب آپ کے سامنے ذکر محمد والے محمد بیان کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں ذاکر اہل بیت سید ابتہال حسین ندوی آف ڈیرہ چٹھا۔ ذاکر صاحب کی صحت کی سلامتی کے لیے بلند صلوات۔ یا حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المؤمنین بحق اخیک الحسین علیہ الصلاۃ والسلام یا فاطمہ سلام اللہ علیہا و یا مولاتی اغیثینی 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 بحق دم المظلوم۔ صلوات بلند آواز سے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، آواز بلند صلوات۔ رحمان کریم اللہ بانی اللہ خرچہ خرجہ سائیوں منت اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرا مالک دور تو قریب تو جلے ٹر کیا ہے، میرا مالک ہر قدم دے بلند درجات فرما۔ میرا مالک بانیان دے حاضرین دے جتنے مرحومین اس بستی دے جتنے مرحومین دار فانی چھوڑ کے ساتھ بخشش اور بلند درجات فرما۔ آمین سارے اکسو میرا مالک کی دنیا تے پانے بارہ چودہ دی زیارت نصیب فرما۔ آخرت معصومین علیہ السلام دی شفاعت نصیب فرما۔ میرا مالک معصومین دی بلا رکھ کے سیرت طیبات چلن دی توفیق عطا فرما۔ میرا مالک بالخصوص معرفت آل محمد علیہ السلام عطا فرما۔ میرا مالک ساڑھے حقیقی وارث وقت امام حجت دوران امام زمن اجل فارجہ شریف دے ظہور تاجیل فرما۔ سارے صاحبان دعا دی قبولیت اور مستجابہ دی خاطر صلوات بلند آواز میں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ کافی احباب بیٹھے سارے کوشش کرے سو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، صلوات بلند آواز میں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات الحمد للہ والصلاة على أهلها۔ أما بعد فقد قال رسول المعظم صلى الله عليه وآله وسلم
ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات بآواز بلند صلوات ٹھیک نہیں یعنی کوئی نہیں کچھ نہیں صلوات بلند آواز میں برادران ایمانی میرے نہایت قابل قدر میرے شیعہ سمیت بھائیوں، ہر مجلس واسطے پہلے واجب سمجھ کے جملہ ادا ذکر کا مقصد کرتا ہے، کسی کا دل دکھانا مقصد نہیں۔ ذکر کا مقصد ہے کہ جو بیان کیتا جائے خطیب و واعظ دے ایک ہاتھ قرآن ہو گئی دوسری ہاتھ پیغمبر دا پاک فرمان ہو گئی۔ ماشاءاللہ اکثر نوجوان ماتم عزادار تشریف فرما ہو، چونکہ شبی پاک برآمد عمری اور سالانہ کے مجلس پاک ہے، تو میرا دل کرتا ہے میں حدیث مبارکہ دے ذیل چونکہ اتفاقاً 27 رجب اور پھر اس حوالے نال امام حسین علیہ السلام کے شبی پاک، تو یہ دووے حسین امتزاج سامنے رکھ کے تے میرا دل ہے کہ میں یہ جڑا دربار ولید دا ذکر ہوتا ہے اور اتھے امام حسین بادشاہ نے بلایا گیا کہ پھر امام نے وطن چھوڑیا، اگر تساں محبت فرماؤ تو نسبت شبی پاک بھی ہو جائے اور اس دربار کے حوالے نال جو حقائق نے وہ میرے دل میں پیش کرنا چاہیے۔ اور ابتدان چونکہ بعد دعا گو تشریف فرما ہو بڑی دعا دے صدقے چونکہ جیسا موسم ویسی گفتگو ہونی چاہیے۔ سب تو پہلے میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ کرتا ہوں۔ کائنات رسول فرمائے کہ ان الحسین عربی رونا جتنے انا یا انا آ جائے اس کے بعد جڑا حکم ہے حدیث یا قرآن یا کسی بھی عربی محاورے انا اور انا کے بعد جڑا حکم ہے اس حکم میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ تے گنجائش نہیں ہوتی، یعنی یہ سمجھو کہ انا ایک ایسی قسم ہے کہ اس کے بعد جڑا حکم ہے اسے کوئی شک نہیں، جی میں ان الدین عند اللہ اسلام، بے شک ہے کہ کوئی شک نہیں اللہ جڑا دین پسند ہے وہ اسلام ہے۔ باہر زندہ دین بیٹھے ہو اور زندہ ذہن بیٹھے ہو، بالکل جناب تساں بہت سے بیمار تک لوگ کشی فرماؤ۔ اسی طرح کائنات رسول فرمائے ان الحسین، بے شک تحقیق حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ سب تو پہلے بات توجہ اور اطمینان تا ہوتا ہے بھائی اس ذات تے یقین ہوئے جڑا بات آخر ہے، اس ذات تے اگر یقین ہوئے تو پھر اس بات تے بھی یقین ہوتا ہے۔ پہلے تے بات یعنی اس حدیث تے یقین کروں تو پہلے تیرے دل و دماغ جو شخصیت کا احترام سامنے ہونا چاہیے، تے شخصیت جڑی بیان کر رہی ہے وہ شخصیت کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اور پھر ہاتھ دے کہ شخصیت کا مقام ایڈا ہے، میں جملہ ہوں پہ آدھا ہوں، یہ شخصیت کی شان ایڈی ہے، یہ پاک پیغمبر مکہ و مدینے جو بول دے نے آپ نہیں بول دے، اللہ آنکھیں تے بول دے۔ اب آدھا شان رہو سارے سفر کرے سمجھ رہا ہوں، یہ پاک پیغمبر فرمایا سارے لائن کچھ چاہے گری زندگی دراز پاک پیغمبر میں بسم اللہ پاک پیغمبر بول دے ہونے جو اللہ آنکھیں، جنہیں مطلب ہے جس بندے پاک پیغمبر دے فرمان تے شک کرنا ہے اس فقط نبی تے شک نہیں کرنا، اس اللہ تے بھی شک کرنا ہے۔ یہ مطلب ہے سارا جہان محمد دا کلمہ پڑھ کے تو محمد دے فرمان تے شک پہ کر دے تے گڑی میں ٹر کے سینے تے ہاتھ رکھ کے آتا میں بڑا بڑا مسلمان ہاں، حالانکہ آئی تو ایک تو رسول کا بھی منکر ہے تو خدا کا بھی منکر ہے۔ سارے بولے یار تو آجا زندگی میں رات ہو گئے، سارے بولو اے نبی
یقین کرنا ہے کیونکہ پیغمبر پاک جو فرماتے ہیں آپ نہیں بولتے اللہ آکھے تے پیغمبر بولتے بہت سونا ماحول ہے تھوڑی محبت دے کے میں جملہ دے ماں یہ مطلب ہے گل اللہ ہی کرتا ہے گل اللہ میں فرق باز کمال ماحول ہے گل اللہ ہی کرتا ہے مگر اللہ خالق ہو دے باوجود ڈائریکٹ بندے نال گل نہیں کرتا آدھا محمد تو آنا تیرے وسیلے نال گل کرتا یہ بندہ نے چوکنا ہی دے چاہو کہ چلانا پاندا ہے اللہ تو نہ وسیلے کی لوڑ کوئی نہیں پہلے اللہ تو سوال کر کے اپنی گل کرنے واسطے محمد وسیلہ کی بنا صدقے جانا زندگی ناراض ہو رہی یہ نہ ہتھاں نال سلامت رکھے سارے زندگی دراز ہوئے میرے شماری علی امیران دی ماشاءاللہ چھنی رحیم شاہ آپ کی لوگ شانی شیخ چکانی کنیکٹر لیس کو لے گیا دماغ سارے پینٹ میں دسنے قرآن کی پینٹ جانتی ہے سارے سلوات بلند آواز اچھا کائنات کے رسول کل بھائی فروخ باز تو ست ماشاءاللہ دے مالکہ دی ڈیوٹی تے بڑا کمال فرصت کیا روحانیت آئی خدا مالک نے قبول یقیناً قبول ہوتا ہے تاں یہ نظام ہوتا ہے اچھا کائنات کے نبی فرمایا ان الحسین بے شک تحقیق کسی قسم کا کوئی شک نہیں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ان الحسین بے شک تحقیق حسین جی میرا پاک پیغمبر حسین کیا ہے کائنات رسول فرمائے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے بات ہے صدقے جاوا لینا ہتھن والا سلامت رکھے میں صدقے جاوا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے نوجوان بیٹھے ہوئے حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے بندے چچڑے جملے کی سوکھی ذاتری تے آسان ذاتری گل میں اوکھی بھی کراں تے سوکھے کرنا اے مالکہ میں نے عطا فرمائی ہے میں سوکھی گل کر کے دس رہا بھئی یہ حسین بادشاہ دی ذات کو سامنے رکھ کے میرے مرشد کائنات رسول ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات دی کشتی ہے حسین بادشاہ ہدایت کا چراغ ہے اور نجات دی کشتی ہے چھوٹے تے چھوٹے بندے کو پوچھ لو کسے نکی داڑھی والے کو پوچھ لو کسے بڑی داڑھی والے کو پوچھ لو شیعہ اور سنی کسے مقاطب فقہ نہ تعلق رکھنا پوچھو زمانے کتنے نے وہ سامنے طرح ہے تو پھر فوری آکھو وہ ماضی حال استقبال نگل نہ کر اے الحمدللہ رب العالمین یہ عالمین کتنے نے وہ فوری آکھے تھے ایک آئے ایک مرن دے بعد ہے ایک ایتھے ایک مرن دے بعد ہے تو فوری تسی سوال کرو ایک شہر دنیا دے لوگ نے ایک شہر مرن دے بعد لوگ نے ایک شہر دنیا دے لوگ نے ایک شہر مرن دے بعد لوگ نے جیڑی شہر دنیا دے لوگ نے وہ دا نام ہدایت ہے جیڑی شہر مرن دے بعد لوگ نے وہ دا نام نجات ہے صدقے جانا آباد رہو بھائی جیڑی شہر میں صدقے جانا جی شہر دنیا دے لوگ نے وہ دا نام ہدایت ہے بھائی پرو کے بعد جو ہدایت نہ ہوئے نا بندہ آدھنے اور بے ہدایت ہی ہدایت ہی کوئی نہیں یہ مطلب ہے جب مرن دے بعد نجات نہ ہوئے تو بندہ دوست نہیں ہے یہ تو مطلب دنیا دے ہدایت نہیں تو بے ہدایت ہے مرن دے بعد نجات نہیں تو بندہ دوست نہیں ہے میں محمد دن دروازہ میں کھا چھڑے ہیں کائنات رسول آکے وہ تو حکم مطابق آنا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے یعنی کہ میرا کلمہ پڑھنے والوں دنیا پہ اگر ہدایت چاہتے ہو پھر بھی طرح حسین پہ آ جاؤ مرنے کے بعد نجات چاہتی ہو پھر بھی طرح حسین نجات ممکن ہے تو حسین کا صدقہ اور میرے بڑے بھی انہیں پیسے جا دے کر بخاری آو شماری یہ اجازت ہوئے تو نے لے ترجمہ کرا یہ مطلب ہے کہ بندے دو چیزیں چاہیے دنیا میں رہتے آخر تک نجات ہے یہ مطلب ہے جس بندے نے ہاتھ جو حسین کا دامن نکل جائے وہ ایتھے بھی ہدایت ہے تو تھے دوزخی ہے کیا بات ہے ہاں بات و شاد ہو ایتھے بھی ہدایت ہے وہ تھے دوزخی ہے یہ مطلب ہے جی ہدایت جانے در حسین بھی
دل آنا اس پیچھے شور نہیں ہوتا زیادہ میرے آیا ہونے احساس ہے نا انجے مطلب جی ماشاءاللہ اگے بھائی ممتاز حسین مولا خدمت دی زندگی ہونے کے 5-7 بندے جڑے بابے دا نال ہوئے آئے نے ہوتے میں کہ قرآن لے لو اتھو دی وہ بڑا ڈر لگتا ہے بھائی اتھو چٹھیوں میں آیا آگ شاگیر دے تے ڈرائیور بھی وہ آئی کوئی بس آئی آترے ہی جی وہ کسی کام آیا ہونا ہے صلوات بلند آواز ویسے درود واجب بھی مجمع بھی ڈھیر ہے سارے مل کے نہیں بادشاہ حسین بادشاہ سردار ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی جو دربار چ بلایا نا سرکار امام حسین علیہ السلام لو بے ہوں دین تیار ہو گئے ہوں میرا مقصد ہے کہ میں موقع پہنچانا بعض بندے آدھے انہاں کہ بیعت کرو امام حسین علیہ السلام فرمایا میں بیعت نہیں کرنی انہاں کہ مدینہ چھوڑ دے شبیر نہیں مالکہ دی کچارج کرو دو بیعت کا سوال وہ ضرور کی مگر مالکہ جواب ہی نہیں دیتے پورا علاقہ کٹھا ہے اگر نوجوان میرے زور بازو بنن تو میں بالکل مستند حوالے نال میں یہ دساں جو اس بیعت کا سوال کیتا ہے تے بھرے دربار وچ دشمن دے بازار وچ کھلو کے امام حسین علیہ السلام نے جواب کے لیے ارشاد فرمایا دامن نال یہ چیزاں بن لو جو میں گزارش کرنا چاہنا یعنی میرے مرشد بابا بادشاہ جی اس سے سوال کی تو بیعت کرو مگر امام حسین علیہ السلام نے یہ میں اس واسطے بات چھیڑی ہے کیونکہ ماتمی بیٹھے تے میں پہلا جملہ اس موضوع دے آغاز ابتدائی جملہ کھڑا ہے اے جڑا مولا تے خطبہ دیتا ہے نا یہ میں اس واسطے جملہ دے رہا ہے یہ وچ مولا اپنے ماتمی دی حمایت وچ بولے نے سارے تائید کرو یا آباد و شاد ہو اپنے ماتمی دی حمایت وچ سرکار امام حسین دربار ولید وچ کھلو کے بولے انہاں سے بیعت کرو جی لو جی زین تیار نے میں خطبہ شروع کرا جی انہاں کہ بیعت کرو امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ میں بیعت نہیں کرنی مثال طور پہ میں آکھاں اے بھائی کمر بس پانی لے آؤ تو سے آکھا بالکل گڈی تیار ہے جی میں آکھا پانی دیو تو سے آکھا جی تو سارا پہ ملتان جانا جی یہ مطلب میرے سوال کا جواب نہیں سوال کا جواب ہے میں پانی منگیا وہ گلاس لے کے آ جائے لو جی پانی انجے گل جی میں گڈی کا مطالبہ کرا جی بالکل کھلوتی بولے وہ اگر بیعت کرو امام نے یہ نہیں آکھا جی میں بیعت نہیں کرنی پھر سمجھو خاکہ سمجھو انہاں کا بیعت کرو حق بن رہے ساٹھے جینے مطابق امام بادشاہ فرما دے جاؤ میں بیعت نہیں کرنی قرآن دی قسم میرے دو بے حق ممبر پاک پہ امام نے فرمائے گی انہاں فرمایا انہاں کا بیعت کرو امام نے جو فرمایا ہے وہ جملہ دے لگا انہاں کا بیعت کرو امام ایتی ہاتھ رکھ کے لو پہلے جملے تے انشاءاللہ سارے دن انتخابت مکان لگا انہاں کا بیعت کرو امام ایتی ہاتھ رکھ کے نحنو اہل بیت النبوہ ہم نبوت کے گھر والے ہیں کہ آپ صدقے جانا اے ہتھن والا سلامت رکھے زندگی درازوں میں جتھے جتھے تک میری آواز آ رہی انہاں کا بیعت کرو امام پر میں نحنو اہل بیت النبوہ میں نہیں ہم یارے دے میری دراز نوجوانوں سے نحنو میں نہیں ہم کیونکہ جنہا نحنو دا سیگا مولا استعمال کیتا ہے وہ دے سارے بنو ہاشے شامل ہیں نحنو میں شامل ہیں کیونکہ ایک تو میں تے انا جی میں پیغمبر کہ انا مدینہ دل میں وعلی بابوہا میں نبلا شہرہ امام نے انائی سوال نہیں کیتا امام آکے نحنو سوال ہے فقط مظلوم دے فقط امام حسین دے امام انائی استعمال نہیں کیتا امام ایتی ہاتھ رکھے دشمن دے آنکھ میں آنکھ پا کے فرمائے نحنو اہل بیت النبوہ میں نہیں ہم نبوت کے گھر والے ہیں نحنو اہل بیت النبوہ ہم نبوت کے گھر والے ہیں ایسے خدا دی قسمت ہم رسول کا بقیہ ہے جی صدقے جامع میں میرے مرشد سے فاصلے ہم پہ غیر کی اتباع حرام ہے سے بیچ نحنو اہل بیت النبوہ
ہم نبوت کے گھر ایک ایک جملے تک اور بھائی ایتھے نحنو اگے نبوت بندے اونج تعصب دی اینک لا کے دیکھنا تے جٹھے دا قصور کوئی نہیں. میں بالکل تیرے ذہن کے قریب ہو کے بات کر رہا یہ مطلب ہے امام حسین نے نام استعمال کیتا ہے اور تے نبوت استعمال کیتا ہے. پہلی بات ہے امام پر میں بیعت کی بات بعد میں کرنا. پہلے یہ بتاؤ نبی کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں نبوت کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں. بولو یار میں تھوڑے والا جملہ دے رہا ہوں. نبی کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں نبوت کے رشتہ دار اور ہوتے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے دیا کہ نحنو اہل بیت النبی. امام پر میں نحنو اہل بیت النبوہ. ہم نبی کے گھر والے نہیں ہم نبوت کے گھر والے ہیں. کیا بات ہے ہم نبی کے گھر والے نہیں ہم نبوت کے گھر والے ہیں. یہ مطلب ہے میرے بادشاہ امام دسنا چاہتے ہیں نبی دے رشتہ دار اور ہیں نبوت دے رشتہ دار اور ہیں. لو میں نبی اور نبوت دے رشتہ دار دا پتہ کرنے واسطے ایک منٹ کے جلدی میں بند کرا چادر زہرا دی ہوئے صدقے جانا. کیا بات ہے چادر مریم کبرا دی ہوئے جیڑے ہستیاں چادر دے تلے آ گئے وہ نبوت کے رشتہ دار ہے جو چادر کے گھر وہ نبی کے رشتہ دار ہے. صدقے جانا نبی کے سرکار امام حسین علیہ السلام نے قیامت تک ہر ماتمی دی تائید جملہ کیا جس کے کردار اس کردار یزید بار بار آیا. یازید بیدار کرو میں جبلیہ سے یاد سے مجھے دعا کرنے سو میرے بڑے ویر و مالک سلامت رکھا 1400 سال تلک کے ہون تک سید یزید بار بار آیا حسین ایک بار آیا. کیا بات ہے یار زندگی در حد میں سارے لوگوں کو سارے ہاتھ بلند کرو تائید ہو جائے. یزید بار بار آیا حسین ایک بار بابا بھاجروں کے داد دیو جٹھے جملہ وزنی قرآن کی قسم میں یزید بار بار اس وقت ہے کیونکہ یزید دی ماں جیسیاں ماما بار بار آئیاں. عبادت ہے یزید دی چوتھی مجلس اج پڑھ رہے ہو انجا جی میں جلسہ یزید دی ماں جیسیاں ماما بار بار آئیاں یزید بار بار آیا 1400 سال تو لگ کے اب تک نہ پھر قبول آئی نہ حسین صاحب نے میں آخری جو بات کر کے میں مسائل شروع کر رہا ہوں. اہل سنت صاحب کے برزا صاحب اہل سنت مصطفی صاحب صاحب کے برزا مصطفی صاحب وہ میں گڈی بیچنا یو ایس پی تو وہ بیچنا نوئے تے مجالس وہ اچانک میں چوتھی تقریر آ گئی اس پھر نہ لیا تو تب میں پتہ لگا تو میں جملہ جڑا ساکھا میرے ساتھی بڑی میں ٹھنڈ پہ خدا دی قسم پانی سنی آئی تے جملہ سے ایڈا سونا آکھیا وہ سکے بندے یہ آخر نے امام حسین تے یزید کی جنگ آئی تے یزید جیت گیا تے امام حسین علیہ السلام مار گیا. بھائی علاقے واسطے یہ موضوع کے بعد گل سونی اس واسطے میں وہ گل کر رہا ہوں مرشد بات اس بھائی کی وہ سکے ساڈے زمانے میں دستور اصول ہے دو پہلوان میدان چ آ جانا تے جیڑا میدان چھڈ جائے وہ ہار جانا. آئے میرا نام ہے سننے سبھی کے جانا خدا دی قسم ہے پڑھو سے جانے بھی سونی گل سی دو پہلوان اپنے مذاہب کے مطابق اس کی نا دو پہلوان سکے میدان میں جا جانا تے گلن رکھ پاؤں تے جیڑا میدان چھٹ جائے نا وہ سارا جہان آتا ہے او ہار گیا جی او ہار گیا جی او ہار گیا جی او ہار گیا وہ دے لڑنے کی لوڑ ہی نہیں میدان ہے کربلا آج دیکھو کہ یزید دا پار ہے تے یزید جیت گیا جی حسین دا پار ہے تے حسین جیت گیا سب کے جانا اب آدھو شاہ ہے
حسین ابن علی دا پہرا خدا دی قسم حسین بادشاہ وہ بلندی امامت جس کا توحید شکریہ ادا کر جس کا آدم تو خاتم تک نبی شکریہ ادا کر ہے اور اس ذہن چ نصیحت کر جاواں جیڑے زواری کر رہے ہو بہت بڑی بات ہے مبارکباد ہے تو جیڑے اجے تک نہیں گئے جو پیسہ کوئی نہیں کمیٹی پا لے ایک دفعہ زہرا دے پوتر دی زیارت کر خدا دی قسم مست بہار لگی اپنی یقیناً پردے میری ماما بہنا بھی میری آواز سن رہی ہیں عورت دے دو گھر ہوں ایک سورا گھر ایک پیکا گھر میں اکھا نال ایک جنوری شام کی زیارت شرف حاصل کر کے آیا دو گھر ہوتے ہیں عورت دے میرے مرشد سورا گھر پیکا گھر جناب عالیہ نے بھی دو گھر میں ایک سورا گھر ایک پیکا گھر ماتمیاں دی جتیاں دا نوکر بہت بڑی منزل ہے شام دے بازار چ بہ لے کے پیکا بیڑا گی تے وسایا میری سین دا بابا میں جب بس ہے میں سب دے اللہ مالک تو نہائی قبول کرے کربلا بین الحرمین میری سین دے ویر وستے پین تے سارے گھر وچوں دو پتر لے کے ٹریے وہ بھی اکبر دی جاگیر دفن کوئی نہیں واہ مالک تو معرفت وچ اضافہ فرمائے ہاں ہر جوان رو پہ ہر بات پہ رو پہ بھائی غلام عباس جی مالک پتران دی زندگی ہو رہی جدہ نجف ایئرپورٹ تے اترے ہیں جی تے نجف تو 95 کلومیٹر کربلا تے نجف تو کربلا دے رستے تے سب تو پہلی زری جڑی آتی ہے جناب ہوردی ہے جناب ہوردا سلام کیتے اگے 15 کلومیٹر سفر کیتا ہے جناب عون بن عبداللہ کربلا دے میدان تو 9 میل باہر جیڑی کتاب میرے کو آئی اس نے جیڑی کتاب میرے کو موجود ہے تو لکھے ہے بھائی بظاہر گنبد ہکے تلے دو میں جناب عالیہ دے پتر دفن کیونکہ جناب زینب عالیہ حکم فرمایا تو سے میرے ویڈیو دا صدقہ ہو کہ صدقہ اکبر دی جاگیر جنارہ میں میں صدقے جاواں مالک سب نو یہ زیارت نصیب ہو گئے اور میں ہر مقام تے دعا پہ کرتا اکلے نہ جاؤ بہنا نام لے جاؤ دیاں نام لے جاؤ ہر آدمی دی بہن اتھے کھلو کے بیٹھے جتھے بہن بھی دی رہی ہے تے ویر کو سزارے ہیں ہر آدمی دی دی اتھے کھلو کے بیٹھے جتھے 4 سالہ دی دی کھلو کی رہی ہے تے 4 قدمہ تے زخمی بابا کستا ہے بس میں قریب تو شبیب پاک کی آ رہی تھی آپ بسم اللہ کرام بہت جلدی مقصد ساڑھا ہائی 5 بجے 5:45 برابری ہو جاتی مگر جنازے لیٹ ہوں گے رہنے چکے پڑے نالے تعداد زیادہ ہے میں بڑی جلدی جملہ دینا 3 حملے سرکاری امام حسین علیہ السلام کیتے تو سے سارے ذاتری آمی جانتے تو سبیدے پر کس مقام تو میں بات شروع کی تھی 3 حملے میرے کشل تیسرا حملہ ایڈا اوکھا کیتے نا امام دی کانٹے ایک مستور دا ہاتھ ہے میری سین فرق ایسا حملہ کار میں چکیاں پی کے پلے دے رہا ایسا حملہ کار میرا غریب بچڑا میں سب کے جاما ایسا حملہ کار پترہ نے اللہ شجاع چنگے ٹھپ کرے میرا بچڑا آدم دا پڑھ ہے 17 قدمہ تے جا کے گھوڑے پتہ لگے میرا سوال رہ گیا میں کہتے نہیں پڑھیا کیوں اس واسطے کہ گھوڑا اتنی معرفت اللہ ہے اس نے پت ہو گیا کہ میری زین خالی ہو گئی ہے سپیڈ اتنی ہے 17 قدمہ تے جا کے کنٹرول کی تھا سوال کو اتنی سپیڈ کیوں آئی کیونکہ گھوڑے پت کا میری کانٹ زہرا دا بچڑا زخمی میں زخمی لگے دیا بہنا تک پہنچانا مگر امت لہا لیا اور 17 قدمہ تے جا کے گھوڑے کنٹرول کیتا ہے اور یہ شبیر الجناح جڑا گھوڑا ہے اس کو عام نہ سمجھے یہ جڑی شبیر بڑی ہے اس گھوڑے دی قطن عام نہیں سمجھنا کیونکہ شبیر الجناح میدان کربلا میں جو 3 روایتاں 3 بھئی شہادت مظلوم کے بعد ایک گھوڑا کدے گیا یہ شبیر الجناح کدے پرواز کر گئے ایک روایت ہے کہ فوجش کی یاد ہے کہ شبیر دی زین تو مظلوم لتھے بہن نے طلاع دیتی کہ تھوڑا ویر لہ گیا ہے یہ آسمان علیہ پاسے پرواز کر رہا ہے ایک روایت دوسری روایت ہے
جدو بہن نے اطلاع دیتی وقت نہر فرات کے غوطہ مار کے غائب ہو گئے مگر میں غوطے والی روایت کو تسلیم نہیں کرتا کیونکہ پانی جانور آئی اس پانی وچ نہیں مر سکتا جس شہربانوں اس شبیہ تے بہ کے تے ایران والے پاسے سفر کیتا اور میں ہن اکھاں نال ویکھ کے آیا میں صدقے جاواں تہران تو آؤ نا جی اگے جناب شہربانوں دی ذریعے پہاڑی تے بلند ہون سیڑھیاں بن چکیاں تو اترو 15 سیڑھیاں باقی رہن اس سائڈ تے میں ویڈیو بنا کے لیاندی موبائل اس سائڈ تے جالی ہے جالی وہ دے اندر غار ہے غار اس غار کے اندر آج بھی وہ شبیہ ذوالجلال انجے کھڑو تھی جڑے زخمی بھی جن دیا واقعہ ترٹی ہیں جنہیں تو میں امام کے ظہور کا انتظار پہ کرنے ہیں انجے امام حسین علیہ السلام کے شبیہ بھی امام کے ظہور کا انتظار پہ کرتے گئے اور امام زمانہ سرکار جب ظہور کر سکے اس سے شبیہ سوار ہو کے مظلوم دے قاتل تو بدلے لے سن آج بھی وہ تہران دی پہاڑی وچ شبیہ ذوالجلال موجود ہے یہ شبیہ 17 قدمہ تے کنٹرول کیتا ہے اتنا بس ماحول سونا بن گئے میں اتنا ہی جملہ دینا شبیہ اپنے اگلے سما نال فوج ہٹائی مظلوم کربلا 13 دیا نوکا کے موجود ہے کیونکہ امام زمانہ سرکار تیاری کارا سماتم دی امام زمانہ سرکار دا فرمان ہے امام فرمے میرا سلام ہوئے اسے جد حسین تھے جیڑا 53 منٹ نہ زین تے ہائی نہ زمین تے ہائی میں صدقے جاواں بھائی مولا تہاڈا ماتم قبول کرے نہ زین تے ہائی نہ زمین تے 13 دیا نوکا تھے شبیہ ذوالجلال قریب آئے اپنی پیشانی مظلوم دے قدمہ نہ لائیے قدمہ نہ لا کے شبیہ ایک جملہ کیا مولا مولا اپنی مرضی تو لگتے ہو یا میری غلطی تو لگتے ہو امام فرمائے گھوڑا میری موت گئی ہے میں لہ گیا گھوڑا قریب ہو گیا تھا مولا مہربانی فرماؤ میں پاسا چھکا کرنا میری زین تے آؤ امام فرمائے زمین تے وہاں کتھے لے جاسے پڑھ چھوڑا مضمون کتھے لے جاسے گھوڑا ادب دا ساتھ جھکا کے مولا میں مدینے تھوڑی ماں دی قبر تے لے جاسے کیونکہ میں نے جوڑی بھی یاد ہے جو بھی یاد ہے میرے مدینہ گھر بھی یاد ہے امام حسین بادشاہ فرمائے گھوڑا میں راضی ہوں آج میری ماں مدینے کوئی نہیں اگے بھی سردار دل تو کیا بات کرے آج میری ماں مدینے کوئی نہیں میں بہت گھٹ روایت پڑھتا آج پڑھتا پیا سادات کا معافی مانگ کے گھوڑا ادب کا ساتھ جھکا کے میں عبد حسین کچھ سے مولا تہاڈی ماں پاک کتھے اس امام پر میں سر جھکا کر آؤ جتنے میں ذبح ہونے میری ماں جھاڑو پہ دے دی میری ماں والا نال جگہ صاف کر دیے سنگریزے میرا نبی گزر گئے امام حسین علیہ السلام اپنے سینے دا خون لے کے گھوڑے دی پیشانے تے لکھے میری بہن باہر نہیں آونا بدماش آ گئے امام فرمائے گھوڑا میں راضی ہوں فوجش کیا کہ ہلچل مچ گئی امام دنیا چھوڑ گئے ساڑھی منزل آسان ہو گئی ایک کمینہ کول آ کے دے اجے امام ہند آدھے ہند تا بلندے کیوں نہیں آدھا طریقہ میں دستا اگر کیڑا نے سارے ہلکا بنا لو ہلکا بنا کے نا امام نے 13 دیا لوگ آتے سارے ہلکا زین اتھے پہنچ کے جتنے جملہ کھلنا سارے ہلکا بنا لو ہلکا بنا کے کچھ چیز ایک آواز بلند کرو امام موجود ہے تو ضرور بولے سے آدھر کیڑا آدھر سارے آواز بلند کرو لوٹ لو زینب دی چادر اینا کمینہ کے لوٹ لو اونچا اعلان کر کے حیا کرو میری بہنا زہرا دیا دیا صدقے صدقے ہر جوان ماتم پہ کرے گا عبادت پہ کرے گا منظر بلند کرنی ہے میرے دادا ساتھ لما جانا مرحوم پڑھ دے آئے جتنے مدروں میں کربلا لتے نہیں ہوتے کٹھے نہیں جتنے کٹھے نہیں ہوتے دفع نہیں ایسا تیرہ تو تلبین کمینے سجیو تیر مادن والا کھبے پہ چڑھ دے کبھی تیر مادن والا سجے پہ چڑھ دے ایدو دے منگلے ادھر 4 سالوں دی تھی ٹور پئی ہے ان آؤ کا مور آگیا دے ترکے تھی میں صدقے جمع جوانیاں مارو 4 سالوں دی بھائی جان تھی ٹور پئی ہے اپیل پہ کر دے اترا ہے گا بٹن کھول
جڑیاں نیک حاجات دے وچ لے لو جڑے بیمار چھوڑیاں بیدار کرو جڑیاں حاجات قبولیت دا ٹائم ہے بیٹا میرے پاس سے سفر کرو بتا رہی ہے ایمان دا ہی بہت بڑی منزل ہے ای تو 4 سالاں دی دھی ٹر پئی آؤ کی بھاوے سال کی ٹر دی جائے ایک گھوڑا سوار سامنے آیا دل تو کے ماترے چھوٹے چھوٹے ہاتھ جناب سکینہ جوڑے جملہ بول دے یا شیخ حال رائے تایا بھی بزرگا کدائی میرا باپا جتھے اے کبینہ گھوڑے تو لگتا ہے میرا بندہ میرا ہاتھ رکھے دے نہ کم نہ کرے گھوڑے تو نہ جا جا مسمہ حسین تیرے پیو دا نام ہی ہے آتی میرے باپے دا نام حسین ابن علی ہے اس کبینے کا پہا سکینہ دے وحنہ چھپائے سچے حق نہ تناج مارے اور رو کے آدھی مار ڈالی صدقے بسم اللہ کرا جوانی ہمارے اشارہ کیسا شفیع پاک بالکل آ گئے تو سب میرے پاس ہے جو سیدوں کا اپیل کر رہا جب شفیع سامنے آوے ایک لادار نہ بیٹھے ہیں وہ ایک کر کے تو جملہ بولیا ہائے غریب تے لہجی زہرا کا بچڑا تے لہجی اور جملہ پہ دے گا ایسے پیوں تے دھی کو اجازت ہو گئے تے دھی تے پیوں دی غربت سنا بچا پیوں تے دھی بالکل کٹ ان باپے دے گالے چبائی ان رج کے ملنے نہیں لیکن میرے پاس جناب سکینہ دا منہ اس پاس مظلوم کربلا دا منہ اس پاس ان دین باپے دے گالے چباہ پائی جس معلوم کرنے مظلوم دا رخ اس پاس اگر رج کے پیوں تے دھی ملنے نہیں اس پاس شمر حرام زیادہ ہاتھوں کروڑ دی لعنت ہو ہاتھوں بے شمار دی لعنت ہو ایدو شمر حرام زیادہ آگئے انگلے سے خنجر کو میں ڈال گئے مظلوم کربلا دی تین شمر دے چہرے تھے رہی ہے مظلوم دی دا قصہ موچ میں دلو کیا دن میں انہی خدا رب رائی دے جا ایبان برکات رجالے صدقے جہدے لوگ کنوں نہیں ماما بال سنبھالے مظلوم کربلا دین چوئے شمرہ دے کون امام پر میں میری تھی شمرہ دے تھی کیوں بلائی آتے یا دیا دے پیو بیٹھے ہو امام پر میں حیاء کر پیو دیا کی بن جائے دیا بلائیاں نہیں جانیا دیا یا پیو جانیا کبینہ دا آپ اٹھے سے میں امام پر میں پیچھا ہٹ میں آپ اٹھائینا پہاڑ مسائل دا مظلوم کربلا دین پیچھا ہٹے دے شمرہ دا نوے در مظلوم دے بعض لمبی آئے دھی دے بعض چھوٹی آئے چھوٹے چھوٹے بعض باپے دے گالج بیدی آئی حدی بابا کرتا رکھڑ دے بابا شمرہ دا کنجر کٹھا چڑھ جائے بابا میری زندگی دی کوئی لوگ نہیں بات میں بیٹھے ہو یہ جملہ مرشد میں سیال کوٹ پڑے ہے سید آدھے کون دے ماتم گیت ہے آدھا سید جنگائی پیو نال کو سجا بیا اونا پیو صدقے بسم اللہ کرا بڑے حوصلے نال اپنا فضا جی میرا زخمی بچڑا اما فضا میری دینو خیمے گھنوان 3-4 منٹ بکائے ڈیوٹی اشارہ کر سا شفیع اندر آسی ان جناب فضا جناب سکینہ بچائے جناب فضا دمو خیمے لے پاسے جناب سکینہ دمو بابے لے پاسے چوتے قدم دے جناب فضا گئے جناب سکینہ دی دھار نکل گئی ہے لوڑے ہونے انتظار نکل آئی ستار غربت آ رہی ہے جناب سکینہ دی داتی میں لاہ قاتل میرے باپے دے نیرے پہ جا ہے جناب فضا دکھا قدم جائے ہے ای تو شکر مظلوم دے ظلفہ میں جہاں تو پائے ہے پتہ نہیں دائی دن ہاتھ کو کنے رکھی ہے آدھی ہاتھ سے کاٹ میرے پیو بابا میں صدقے بسم اللہ کرا جوانیاں مارو ہاتھ سے کاٹ میرے پیو کیا سن پاچو شرلا کو جب آگا او کاٹ خالی میں اجازت دیو تیری روایت بڑا چیز
اجازت بھی ہو تو بسم اللہ کرنا، بسم اللہ کرنا، ہر ہاتھ سینے دے آگے مظلوم کربلا فرمائے میرا بیٹا تو جاؤ آج جوڑ کے آج میں تھی یا تسی پیو دادا میں قدم دیکھ لو کہ ضربہ گردی رس ہائے میرا اللہ کبھی نے پہلی ضرب ماری ہے تھی یا تیری نام مار میرا زخمی کھا گئی کبھی نے دوسری ضرب ماری ہے آدھی نام مار میرا پترن چاہ جا کے تھکا ہے با گئی کبھی نے چوتھی ضرب ماری ہے اے جملے جس وقت معافی منگی ہے چوتھی ضرب کمینے ماری ہے جناب سکینہ شیمہ پہ کنجر کے ہاتھ پایا ہے ایک کنجر زمین پہ چرک گیا ہے سکینہ دیوالا کو نپیا ہے منہ پہ تماچ مارے ہے جناب سکینہ اٹھے دوڑی ہے ایک دے غازی کی لاش آئی لوگ آتے پہ آسائیاں شبیر اعظم نے بسم اللہ کرا وہ پہ آسائیاں گاڑی کر دے آلے قتل کرے گئی میں نے پیو کو جمع ماتر حسین Ele, eu tenho que fazer, né? Nada,